جی السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم جو دیسی غذائیں ہیں ان کے فوائد اور جو دوسری غذائیں ہیں ان کے نقصانات اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو میرے بہت ہی محترم پیر محمد شریف صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے اس بارے میں۔ دو باتیں میں کرتا چلوں کہ جو شہد ہے اس کے بارے میں قرآن حمید فرقان مجید میں فرمایا گیا ہے کہ شفاء للناس، کہ شہد تمام انسانوں کے لیے شفا ہے۔ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مہینے میں 3 دفعہ شہد استعمال کرے اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ تو پیر صاحب، آج کل جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آج کل اتنی زیادہ بیماریاں، جو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے اور ان کا تدارک کیا ہے؟ کیسے ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں؟ ناظرین کو بتائیے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو شہد کی افادیت اور دیسی گھی کی افادیت بتاؤں گا کہ ان میں ہر بیماری کا علاج ہے الحمدللہ۔ آج ہم لوگ جو ہیں ڈاکٹروں کی طرف بھاگ کر رہ گئے ہیں، لیکن بیماریاں جو ہیں جو علاج کیا مرض بڑھتا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اسٹیرائڈ چیزیں ہیں اور اس میں ایسڈز، پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز ہوتے ہیں جن سے زیادہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو اگر صرف شہد کی چند فائدے بتا دوں تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب، یہ جو اشوب چشم کا مرض چلا ہوا ہے نا، آج کل لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، یہ شہد ان کے لیے بھی اکسیر ہے۔ وہ کیسے پیر صاحب؟ شاہ صاحب، جب بندہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اس وقت یہ آپ شہد استعمال نہیں کر سکتے آنکھوں میں، اس وقت یہ انفیکشن کرے گا۔ یہ احتیاطی طور پہ شہد، جب بھی آپ کی آنکھ میں کوئی کچرا چلا جائے یا یہ جو چلی ہوئی احتیاط کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جو شلجم نہیں ہوتا آج کل، گونگلو جسے بولتے ہیں، اس میں آپ نے سرمچو مارنا ہے ایسے، جو آنکھوں میں ڈال، اور ساتھ یہ شہد اس میں پھر ڈالنا ہے اور اپنی آنکھوں دونوں میں آپ نے ڈالنا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری جو آنکھوں کی میل کچیل ہے وہ ساری باہر، اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کے نزدیک ترین بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ پورے یہ جو ہمارا محلہ ہے گاؤں میں، ان لوگوں کو میں نے یہ استعمال کروایا الحمدللہ، کسی ایک بندے کو بھی یہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہوئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب آنکھیں خراب ہوئیں تو ہم اس میں قطرے ڈال رہے ہیں، ہم ٹیکے لگوا رہے ہیں، یہ وہ فلاں، اس طرح کا، یعنی کہ کوئی بھی 7 دن میں وہ بیماری خود بخود ہی چلی جاتی ہے۔ جی پیر صاحب، ناظرین کو آپ نے گائیڈ کیا۔ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ نظام انہضام یعنی ڈائجسٹیو سسٹم پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں یہ پروڈکٹس؟ شاہ صاحب، اس پرابلم سے ہر دوسرے سے تیسرا بندہ پریشان ہے۔ جی۔ کوئی صبح اٹھتا ہے، اس نے پیٹ کو پکڑا ہوا ہے، گیس ہے، قبض ہے، تیزابیت ہے، منہ کڑوا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، جسم میرا درد کر رہا ہے۔ الحمدللہ جس دن سے یہ شہد استعمال کیا ہے، اتنے ہم ایکٹیو ہیں، آپ خود مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ جی۔ کبھی پیناڈول تک استعمال نہیں کیا، صرف انہی چیزوں سے ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ ذرا غور سے سن لیں کہ جن کو یہ پرابلم ہے معدے کی، الحمدللہ ان کے لیے یہ ریزک بھی ہے، میپرازول بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ صبح نہار منہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح نہار منہ میں آپ نے پانی لینا ہے 1 گلاس، اور اس میں آپ نے 2 چمچ شہد کے ڈالنے ہیں۔ اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو 1 لیمو آپ نے اس میں نچوڑنا ہے، 1 لیمو آپ نے اس میں نچوڑنا ہے، چمچ شہد کا ہو جائے اور سادہ پانی ہو جائے، یہ آپ نے پی لینا ہے۔ 1 گھنٹے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری گیس، قبض، تیزابیت کہاں گئی، اچھی خاصی بھوک لگے گی آپ کو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت انفارمیٹیو تھی آپ کی گفتگو، اور ناظرین کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کی باتیں سن کے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک اور سوال ہے میرا کہ جو ویٹ لوس تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے جس کا ویٹ بڑھ جائے، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہیں جن کا ویٹ پہلے ہی کم ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ تھوڑا سا بڑھے، تو اس کے لیے یہ پروڈکٹس مفید ہو سکتی ہیں یا نہیں، یہ بتائیے۔ شاہ صاحب، چیز وہی ہوتی ہے، استعمال اس کا جو ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے۔ میرا آج سے تقریباً 1 ماہ ویٹ جو تھا نا وہ 72 تھا، اب 80+ ہے۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اسی شہد سے ویٹ میں نے کم کیا ہے، اسی شہد سے ویٹ میں نے گین کیا ہے۔ وہ کیسے؟ جو بندے جن کا ویٹ کم ہے
وہ شہد کو ہمیشہ دودھ میں استعمال کریں. اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا, آپ نے کہا پیر صاحب آپ بہت ہی ہیلدی ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تقریباً 1 سے 2 بجے صبح آپ کا کھانا کھایا ہوا ہے, 1-2 بجے تک اچھی خاصی بھوک لگ جاتی ہے بندے کو. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بوائل کیا ہوا دودھ لینا ہے, اور اس میں آپ نے کیا ڈالنا ہے, اسے آپ نے 3 کھجوریں ڈالنی ہیں, 2 باداموں کی گریاں ڈالنی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے 2-3 چمچ جو ہے شہد کے ڈالنے ہیں, اور 3 کیلے ڈالنے ہیں. چینی نہیں ڈالنی, شہد افادیت پوری کر دے گا. وہ آپ نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے. اگر برف ملانا چاہتے ہیں تو ملا لیں. میں تو 1 کلو پی جاتا ہوں, آپ کا پتہ نہیں. وہ جتنا بھی بنے اس حساب سے آپ نے اس کو پی جانا ہے. ٹھیک 10 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ وہ لگے گی. اور یہ شہد کی اتنی افادیت ہے کہ جتنا ویٹ آپ اپنا بڑھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ لال سرخ ہو جائیں گے. سب سے پہلے گالیں آپ کی باہر آئیں گی, اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ, اور ایچ بی لیول جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا گروتھ کرے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو آپ بیبی ٹونک کھا پی رہے ہوتے ہیں, مختلف سیرپ پی رہے ہوتے ہیں معدے جگر کے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا. شاہ صاحب ماشاءاللہ جی. اچھا پیر صاحب, ایک آخری میرا سوال ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں پیر صاحب, کہ جو لوگ دل کے مریض ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کا علاج دیسی غذاؤں میں کہاں چھپا ہوا ہے؟ جی شاہ صاحب, آج جو شہد کے ٹاپک پہ ہم آ گئے ہیں تو شہد پہ ہی کام کریں گے انشاءاللہ. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اتنا مہنگائی کا دور ہے, یہ وہ فلاں, ان کا جو ٹینشنوں سے ان کا کولیسٹرول